متنفر ہو جاتے ہیں. ہمارا اپنا وجود سامنے نہیں آ رہا. یہ دارالغرور اتنی بڑی دھوکے کی جگہ ہے, ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہے. اس دنیا میں سب کچھ کشف ہے. توحید عبودی کیا ہے؟ خدا کے سامنے سر جھکاؤ. جہاں خدا کہے وہاں سر جھکا دو, جہاں خدا نہیں کہہ رہا وہاں مت کرو. خدا نے متعلق نے کہا حجر اسود کے سامنے سر جھکاؤ, سر جھکا دو. خدا نے متعلق نے کہا اہل بیت کا احترام کرو, احترام کرو. خدا نے متعلق نے کہا ان کی مودت اپنے دل میں رکھو, دل میں رکھو. جو وہ کہتا رہے وہ کرتے چلے جاؤ, جتنا وہ کہے اتنا کرتے چلے جاؤ, ختم ہو گیا معاملہ. یہ ہے توحید عبودی. جس کو خدا نے نہیں کہا اس کا احترام کرو, کوئی اس کا احترام کرنے کھڑا ہو جائے, شرک عبودی ہے. خدا نے ظالم کا احترام کرنے کو نہیں کہا, کوئی ظالم کا ظلم کی وجہ سے احترام کرنے لگے, یہ شرک ہے, شرک عبودی ہے. ہاں تقیے کے اندر ہے, ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تقیے کے اندر پھر وہ خدا کا بندہ ہے, خدا کے کہنے پر وہ اپنے آپ کو تقیے کے اندر رکھتا ہے. یہ شرک, یہ توحید عبودی کے مقابلے میں شرک عبودی. اب آپ نے اور میں نے کرنا کیا ہے؟ اپنی زندگی کو ایک خدا کا ماننے والا بنانا ہے. تو اب دیکھیے پوری زندگی اس کے اندر آ جائے گی, پوری زندگی اس کے اندر. مثلا پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, 2-3 سال پہلے سمجھ میں آئی. یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو کیریئر پلاننگ ہے یہ شرک کر رہے ہیں ہم لوگ. بڑی مشکل سے یہ بات سمجھ میں آئی. اب ہمارے دوست احباب ہمیں ڈانٹ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات اب سمجھ میں آئی تو اتنی دیر سے کیوں سمجھ میں آئی؟ کیا کریں, عقل ناقص ہے, دیر سے سمجھ میں آئی. اگر میں خدا کو مد نظر نہ رکھوں اور پیسے کو حاصل کرنے کے لیے ایک اکیڈمک لائن لے لوں, مثلا میں کہوں انجینئرنگ میں گیا ہوں چونکہ پیسہ حاصل کرنا ہے, خود شرک ہے. شرک کی ایک قسم ہے. تم نے خدا پہ انحصار کیوں نہیں کیا؟ تو لائن کیسے معین کی جائے؟ صرف ایک قانون کے تحت. اس وقت خدا مجھ سے کیا چاہ رہا ہے, بس یہ قانون. اس وقت خدا کا دین کیا چاہتا ہے, خدا کیا چاہتا ہے, اس کے بندوں کی خدمت کیسے ہونی ہے, یہ لائن. نہ کہ میں یہ دیکھوں کہ کس لائن کے اندر پیسہ زیادہ ہے پھر اس لائن کو انتخاب کر کے بیٹھ جاؤں. یہ تو یہ ایک شرک ہے. کیوں خدا کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دے دی. اسی طریقے سے تمام زندگی کے اندر ایسا ہی ہے. چھوٹے چھوٹے شرک میں پھنسے ہوئے ہمارے چھوٹے چھوٹے معبود بنے ہوئے ہیں. ان معبودوں کو توڑنا مصیبت پڑ رہی ہے. چونکہ شرک میں پھنسے ہوئے ہیں, معرفت ناقص ہے. چونکہ معرفت ناقص ہے لہذا علم سے نظر بھی نہیں آ رہا. کیوں ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں؟ ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ پہلے والے دیکھ پاتے تھے, ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ اصل بعض علماء کے واقعات میں لکھا ہے کہ باقاعدہ احساس کرتے تھے فرشتوں کے آنے جانے کو. ورفا کے واقعات میں, علماء کے واقعات میں لکھا ہے فرشتوں کے آنے جانے کو احساس کرتے تھے. ہمیں کیوں نہیں احساس ہوتا؟ اس کی وجہ یہی, ہم سب, میں مشترک ہوں آپ کے ساتھ, آپ ہوں گے انشاءاللہ, ہمارے اور آپ کے درمیان جو لوگ اس مقام پر فائز ہوں گے. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے شرک میں پھنسے ہوئے, چھوٹے چھوٹے بت بنا کے بیٹھے ہوئے. اب توحید کا کام کیا ہے؟ ان تمام بتوں کو توڑو, ان تمام بتوں کو توڑو, ایک خدا کے ماننے والے بن جاؤ, ساری زندگی خدا کی طرف. پھر اگر یہ کام کر لیا معرفت بھی بڑھے گی, یقین بھی بڑھے گا. ہم لوگ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں نا, کہتے ہیں مثلا کبھی کبھی باتیں کرتے ہوئے کہ بھئی کبھی تو اثر ہوتا ہے, کوئی درس سن کر باہر نکلتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ مثلا کبھی کوئی قرآن کی آیت پڑھی, بڑا دل پہ اثر ہوا جناب, اب بس خدا کے بندے بنیں گے, 5 منٹ کے لیے وہ آیت ختم ہوئی, باہر نکلے دیکھا یہ سب غائب ہو گیا. کیوں غائب ہو گیا؟ یہ جو تھوڑی دیر کے لیے خدا کے ماننے والے بنے تھے نا, اس نے دل پہ اثر کیا تھا. باہر نکلتے نکلتے پھر خدا کے ماننے والے سے نکل گئے. جیسے ہی باہر نکلے ختم. کاش ہم 24 گھنٹے خدا کے ماننے والے رہ جائیں. نبی اکرم نے فرمایا جو 40 دن رہے اس کی زبان پہ خدا علم و حکمت کے چشمے جاری کر دے گا. مجھے تو لگتا ہے اگر 1 دن بھی رہے گا تو اس کے حساب سے پھر بھی کچھ نہ کچھ جاری ہو جائے گا. تھوڑی دیر بھی خدا کے ماننے والے رہیں گے پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ایک سجدہ کریں 5 منٹ کا, جس میں خدا سے کلام کریں. شاید اس 5 منٹ میں خدا کے ماننے والے ہو جائیں. اس 5 منٹ کے اثر میں زبان پہ سے کچھ جاری ہونا شروع ہو جائے. بس یہ کیجیے گا کہ اس میں خدا پہ توجہ رہے. کبھی پتہ چلے وہاں پہ بھی سجدے میں گئے, ذہن میں کچھ اور آ رہا ہے, تو وہ 5 منٹ جو بڑی مصیبت سے نکالے تھے کہ وہ خدا کے لیے کریں گے, وہ بھی ہاتھ سے گئے. کوشش کریں ہم اور آپ, خدا کو سوچیں. جتنی یہ معرفت بڑھے گی, یہ توحیدی نظام, آپ کی ہماری طاقت بڑھتی چلی جائے گی. ابھی تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا,
مصیبت یہ ہے، مثلا کبھی آپ لوگوں کے حالات میں پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا علامہ قاضی طباطبائی کا. یہ عجیب شخصیت ہے، اس اعتبار سے، توحیدی اعتبار سے بہت عجیب شخصیت ہے. علامہ طباطبائی نے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے. اب دیکھیے ہم کتنے چھوٹے ہیں، اور میں اتنے چھوٹے ہونے پر پاکستانی شیعہ کی جرأت دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں. کھڑا ہوتا ہے مجتہدین کو گالیاں دیتا ہے، کھڑا ہوتا ہے عرفاء کو رگڑ دیتا ہے، کھڑا ہوتا ہے سب کو ذلیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، کتنا کم فہم ہے یہ. ایک کتاب لکھتا ہے، کہتا ہے مجتہدین جواب دیں اس کا. تجھے نام پتہ ہے خدا کا؟ خدا کی ذات سے کچھ پتہ ہے؟ اس کے افعال آثار سے کچھ پتہ ہے؟ کچھ نہیں معلوم. چند الفاظ جمع کرتا ہے، کتاب لکھتا ہے، سمجھتا ہے اس نے اٹھا کے مار کا علم ہی کر دیا. خود کچھ نہیں کیا ہے، شیطان کی راہ میں 500 صفحے کالے کیے. یہ ہوا. اس کے بعد سب کو چیلنج کرتا ہے. علامہ طباطبائی نے لکھا ہے ان کا واقعہ. ابھی ہم توحید افعالی پہ بات کر رہے تھے نا. قاضی طباطبائی عجیب تھے. وہ جب توحید پہ بات کرتے تھے تو باقاعدہ اپنے شاگردوں کو موحد بنا دیتے تھے. سمجھاتے نہیں تھے، بنا دیتے تھے. ہم تو بولتے ہیں اور ہم سناتے ہیں، وہ سناتے وناتے نہیں تھے، بنا دیتے تھے. وہ کیسے؟ صاحب انہوں نے توحید افعالی پڑھایا، ان کے بڑے بڑے شاگرد وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. علامہ طباطبائی تھے. علامہ طباطبائی خود اسرار میں سے ایک ہے، اس صدی کے اسرار میں سے ایک علامہ طباطبائی. بارہ وہ وہاں بیٹھے تشریف فرما تھے، دوسرے لوگ تشریف فرما تھے. چھوٹا سا کمرہ تھا. توحید افعالی سمجھائے، دیکھو جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کرنے والا ہے، خدا کا ارادہ ہے، تسلیم ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ. اب یہ باتیں کر رہے تھے، اچانک چھت گر گئی. اب جو چھت گری، سارے شاگرد بھاگے دروازے کی سمت، اور جب دروازہ چھوٹا تھا تو ایک دوسرے کو دھکا دیا. جب یہ ہو گیا تو پیچھے سے علامہ کی آواز آئی، کہا واپس آ جاؤ توحید افعالی کے ماننے والوں، کوئی چھت نہیں گری تھی، انہوں نے اپنی قدرت سے کام کیا تھا، کوئی چھت پت نہیں گری تھی. یہ نفس کی طاقت ہے، چاہے گا تو یہ کر دے گا. یہ قاضی طباطبائی عجیب مقام تھا. علامہ طباطبائی خود عجیب، یہ لوگ عجیب لوگ تھے. خدا نے ان کو عجیب طاقتیں دی ہوئی تھی، اور یہ طاقتوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہے تھے. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے، اگر کوئی چار دن نماز شب بھی پڑھتا ہے نا تو آپ خدا سے کہتے ہیں خدا اب مجھے کچھ دے. یہ سمجھ رہا ہے جادوگری ہے یہاں پر، کہ میں 4 دن نماز شب پڑھوں گا، اب ایک جادو میں سے ایک جادو مجھے ملنے والا ہے، اور میں لوگوں کو دکھاؤں گا، یہ دیکھو میں پتھر کو امرود بنا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. یہ بیوقوف لوگ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے مانوی کمالات دکھانے کے لیے بادل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. جو بڑا بڑا آپ نے سنا ہوگا، وہ فلاں پیر نے یہ کر کے دکھا دیا، فلاں فقیر نے. ابے بیوقوفو، یہ تو ہندو بھی کر دیتے ہیں. یہ تمہارے خدا کو ماننے والی ضرورت نہیں ہے اس کی، یہ ہندو بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ آپ 7 دن آپ بھوکے رہ جائیے، پھر دیکھیے آپ بھی کریں گے کچھ نہ کچھ، آپ بھی کتے مار لیں گے. کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ سب کچھ آسان ہے. بندہ بننا مصیبت ہے، بندہ بننا مشکل ہے. یہ کہ چھوٹے موٹے جادو ہیں، مطلب یہ کرسچنز نہیں سنے جادو دکھا دیتے ہیں، ہندو جادو دکھا دیتے ہیں. تو ایک خدا کا ماننے والا جادو نہیں دکھا سکتا؟ وہ بھی جادو دکھا دے گا، لیکن پھر جادو ہی ہوگا، پھر وہ توحید نہیں ہوگی، جادو ہوگی. یہ لوگ جو ایک خدا کے ماننے والے ہیں، یہ جادو نہیں دکھاتے، یہ جادو نہیں دکھاتے، یہ کمال دکھاتے ہیں کسی کو بتائے بغیر. ایک عراق کے ایک عالم کا لکھا تھا، ایک گلی سے گزرے تھے، ایک بچہ چھت پہ سے گر رہا تھا. وہ جناب وہ گرنے لگا، ماں اس کی بھاگی کہ اس بچے کو اٹھائے. وہ کہاں اٹھاتے تھے، وہ بچہ گرنے لگا. وہ گرنے لگا، ایک آدمی نے یوں کیا، بچے کو زمین کے اوپر سے روک دیا، پھر آرام سے زمین پہ رکھ دیا. دور سے کھڑے ہوئے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا، بچہ وہیں رک گیا، آرام سے زمین پہ رکھ دیا. لوگ آئے اس کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے. کسی نے پوچھا آپ نے یہ کمال کیسے کیا؟ اب تو ظاہر ہو گیا تھا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے میں نے 30 سال خدا کی بندگی کی، اتنا بھی نہیں کرے گا. 30 سال میں نے خدا کی بندگی کی ہے نا، تو خدا اتنا نہیں کرے گا. بہت نفیس جملہ ہے یہ، ذہن میں رکھیے گا. یہ سب ایک خدا کے ماننے والے ہیں، پوری کائنات ایک خدا کی ماننے والی ہے. یہ اتنے باشعور ہیں کہ یہ کافر، مشرک، مومن، منافق کو سب پہچانتے ہیں. ہم اتنے باشعور نہیں ہیں جتنے یہ باشعور ہیں. یہ مت سمجھے گا یہ دنیا بے شعور ہے، یہ کچھ نہیں جانتی، یہاں پہ زمین پہ جو بسا رہا ہے یہ کون ہے، یہ جو چل رہا ہے یہ کون ہے. یہ زمین آسمان سب پہچانتے ہیں کون خدا کا ماننے والا ہے، کون اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے. لہذا یہ سب آپ کے اور میرے ارادے پر گامزن ہو جائیں گے اگر ہم خدا کے بندے ہوتے، اگر ہم خدا کے بندے ہوتے.
یہ سب واحد ہے. یہ مٹی، زمین، آسمان، بارش، سورج، سب خدا کے ماننے والے ہیں، ان میں سے کوئی جاہل نہیں ہے. اس توحید کے ساتھ آپ دیکھیں کائنات کو، تو کائنات کچھ اور ہے. یہ توحید چاہیے عمل کے اندر. بس عزیزان محترم، یہ جو ہمارے کچھ دوست احباب اپنا بعض اوقات یہ چبوتروں میں بیٹھ کے وقت ضائع کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ لفاظی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، حقیقت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لفاظی میں وقت مت گزاریں، حقیقت میں آئیے. حقیقت بندگی سے آتی ہے، بندگی کے راستے پر چلیے اور باقی سب راستے فضول ہو جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا صاحب، یہ توحید کی بحث 2 دن میں پوری ہونی بھی نہیں تھی اور ہوئی بھی نہیں، اس میں بہت کچھ باقی رہ گیا اور رہنا بھی تھا. ظاہر 2 دن میں توحید کہاں سے پورا ہوتا؟ ابھی تو تعریف بھی نہیں کی ہوگی ابھی تو. تو اب یہ ہے کہ ایک اجمالی طور پر 2 دن میں یعنی بس اتنا ہو جائے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھائی ایک سمندر ہے جس کی ایک قطرے کو ہم نے انگلی میں چکھنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، نہیں چکھ پائے. پورا سمندر ہے. اور بہت گفتگو، صرف میری جو خواہش ہے اپنے دوستوں سے جو ان شبہات سے دوچار ہوئے ہوئے ہیں، شبہات میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی سادگی کو زندہ کرنا، اپنے اندر موجود سادگی کو، اپنے اندر موجود خلوص کو زندہ کر کے خدا متعال کی طرف آنے کی کوشش کریں. اچھا لکھا ہے، آپ نے کہا کہ خدا کی ذات و صفات الگ الگ نہیں ہے، تو پھر توحید الہی اور عدل الہی کو الگ الگ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا کریں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو کہا تھا وہ یہ اس طرح سے کہا تھا، وہ یہ تھا کہ مثلا کوئی یہ کہے ایک خدا کی ذات ہے اور ایک خدا کی صفت ہے، اور یہ جو ذات ہے یہ علیحدہ ہے اور یہ جو صفت ہے یہ علیحدہ ہے، پھر ان دونوں کے ملنے سے خدا بن گیا، یہ خدا بن گیا. اچھا اب یہ جو توحید اور عدل کیا ہے؟ ایک توحید الہی ہے، ایک عدل الہی ہے. یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں ایک ہی ذات مقدس کے دیکھنے کے 2 پہلو ہیں. آپ نے اس خدا متعال کی ذات مقدس کو دیکھا، جو اگر دیکھ پائے تو یہ کہا بھئی یہ خدا ایک ہے. کیا؟ اس کی ذات ایک ہے، اس کے افعال ایک ہیں، اس کی تشریح ہے، اس کا حکم ایک ہی کا حکم ہے، ایک ہی کی بندگی. پھر آپ نے دیکھا اس خدا کی ایک صفت بھی ہے. وہ صفت کیا ہے؟ اس کے اندر عدل، اسی ایک ذات کے اندر. بس 2 ٹکڑے نہیں ہیں، 2 حصے نہیں ہیں کہ خدا نے کسی ذات کہیں اور سے آ کر خدا متعال کے اوپر حمل ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایک ہی ذات مقدس ہے. اس ذات مقدس کو دیکھتے رہیے، اس میں سے آپ کو مختلف اوصاف حاصل ہوں گی. مثلا 99 نام کیا ہے؟ خدا کی ذات مقدس کے وہ مظاہر ہیں جو مختلف عمل کے درمیان، مثلا یہ پوری کائنات خلق ہوئی، یہ خدا کا ایک اسم ہو گیا، وہ کیا؟ خلق. یہ پوری کائنات جاری و ساری ہے، یہ خدا کا ایک اور اسم ہو گیا، کیا؟ رب. اس طرح خدا متعال کی تمام اسامی ہیں جن کے ذریعے سے پوری کائنات چل رہی ہے، ان اسامی کے ذریعے سے سب کے سب ایک ہی ذات سے نکلتے ہیں. لکھا ہے کہ خطبہ بیان معتبر ہے یا نہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ معتبر نہیں. علماء کیوں منع کرتے ہیں جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بندہ خلق کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم میں بھی پرندوں کو خلق کیا تھا، تو افضل انبیاء کے جانشین تو خلق کرنے کا درجہ حاصل نہیں، جبکہ خطبوں میں علم رجال بھی نہیں ہوتا. ہاں یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ خطبۃ البیان کے اندر کچھ عبارتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے والا مشکل سے دوچار ہو جاتا ہے. مثلا اس کے اندر لکھا ہے میں ہی خالق ہوں، میں ہی رازق ہوں، میں ہوں یہ ہوں وہ میں ہوں، تو اس کو پڑھنے والا بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر امیر المومنین خالق اور رازق اور فلاں و فلاں ہے تو یہ تو شرک ہو گیا. اگر کوئی اس مطلب کو سمجھ لے کہ فاعلیت خدا کے اندر قرار پا رہا ہے پھر شرک نہیں ہے. مثلا اس وقت حضرت ابراہیم خالق ہوئے، لیکن خالق ہوئے تو کیا وہ اپنا نام خالق رکھیں گے؟ رکھیں گے اپنا نام خالق؟ نہیں، خالقیت کے اندر بیچ میں قرار پائے، نہیں کہ خود خلق کیا ہے. اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے کہ مثال کے طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دیا تو کیا کہ اہل بیت دینے والے؟ ہاں دینے والے خدا متعال کے حکم سے. رازق ہیں، رزق دے رہے ہیں. ہاں مثلا کیا ہوتا ہے، مثلا میں اپنے بچوں کو نہیں پال رہا کیا تو میں رب بن گیا؟
کیا میں رب اس معنی میں بن گیا جس معنی میں خدا رب ہے؟ نہیں، اس معنی میں نہیں بنا ہوں. وہ تو خدا متعال رب ہے. اس نے زندگی کے اوپر دنیا کے اندر کچھ وسیلے ڈھونڈے، ان وسیلوں میں ایک قرار پا گیا. اعلیٰ ترین وسیلہ کیا ہے؟ اعلیٰ ترین وسیلہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذات مقدسہ. ہر صفت کا محور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذات مقدس. کس کی نمائندگی میں؟ اس خدا متعال کی نمائندگی میں. اب ہمارے خطبہ بدقسمتی سے یہ تو کہتے ہیں کہ وہ رازق ہے، یہ نہیں بتاتے خدا متعال کی رزاقیت کے سائے میں رازق ہے. یہ وہ گڑبڑ جو کرتے ہیں. لہذا میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے، کہتے ہیں رسول تمہارا علی ہمارے، قرآن تمہارا علی ہمارے. ابھی کیا ہے یار؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو؟ اچھا بیچارے لوگ تو امیر المومنین کی عقیدت کے ماننے والے ہیں، ان کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں. اگر یہ بتائے کہ بھائی اس کا مطلب اصلی کیا ہے تو اس کو اتنی واہ واہ نہیں ملے گی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس دو طرفہ پہلو کو بول دیتا ہے. اچھا عین ممکن ہے بیچارہ خود بھی جہالت سے دوچار ہو، خود بھی اس کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ اصل یہ ہوا کیا ہے یہاں پر، لیکن بولنے میں کیا جاتا ہے؟ بول لیا، تعریفیں بھی ہو گئیں، معاملہ نپٹ گیا. صرف کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ تیار کیا اس نے اپنے لیے، قیامت کے دن ملے گا. ذمہ دار ہیں ہم تمام چیزوں کے. جو کوئی ایک لفظ بولے گا ذمہ دار خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل سب ذمہ دار ہے، سب کو جواب دینا پڑے گا تم. تو یہ سب اس طرح سے ہے. بس اگر یہ خطبہ بیان مثلا اگر معتبر بھی ہے تو کس عنوان سے معتبر ہے؟ اس عنوان سے جو ہم نے خدمت میں عرض کیا، خدا متعال کی خالقیت کے سائے کے اندر قرار پانے والے، نہ کہ مستقل. لکھا اگر احتراماً کسی ایسی چیز کے سامنے سر جھکائے جس کا خدا نے نہیں کہا، اور سر جھکانے والا نہ سر اس چیز کے سامنے اسے طول میں سمجھ کر جھکائے نہ عرض میں، پھر ایسے کرنا کیسا ہے؟ شرک ہے یا نہیں ہے؟ یعنی وہ نہیں جانتا یہ طول کیا ہوتا ہے، عرض کیا ہوتا ہے، یہ سب نہیں جانتا، ایسی سر جھکا رہا ہے. اب سر جھکانے میں بھی درجات ہوتے ہیں نا. ایک دفعہ سر یوں جھکاتے ہیں، ایک دفعہ سر زیادہ جھکاتے ہیں، ایک دفعہ سجدہ کر لیتے ہیں. انجانے کو سجدہ کرنا کیسا ہے؟ انجانے بغیر جانے کسی کو سجدہ کرنا غلط ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ سجدہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کس وجہ سے سجدہ کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے جو سجدہ کر رہے ہیں سجدہ شکر کر رہے ہیں، سجدہ احترام کر رہے ہیں. احترام کس کا احترام کر رہے ہیں؟ کس کے حکم پر یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ سب خدا کے لیے. اس نے کہا پتھر کو چومو، اس نے کہا ہے تو چوما ہے، ورنہ اٹھائیے پتھر چومنا شروع کیجیے، دیکھیے پھر کیسا لگے. کوئی کیوں کرے گا اس کام کو جب تک خدا متعال کا فرمان نہ ہے. مثلا خدا متعال نے کہا خاک شفا، یہ شفا ہے، اس کو کھا سکتے ہو. مٹی ہے لیکن کہا اس کو کھا سکتے ہو، کیوں؟ اس میں شفا ہے. اور مٹی کھا کے سکتا ہے کوئی؟ اور مٹی کھانا اصلا صحیح نہیں ہے، لیکن خاک شفا کھا سکتا ہے. جتنا خدا کہے اتنا ہوگا، اتنا صحیح ہے، باقی غلط ہے. جتنا خدا کہے اتنا صحیح ہے. لکھا ہے کیریئر پلاننگ کیا ہے؟ ہاں، اس کے سلسلے میں جو ہم نے کہا یہ شرک ہے، اس کو مزید تشریح دیں. اس کی مزید تشریح میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کیریئر کا انتخاب، اچھا یہ اتنا پیچیدہ ٹاپک ہے نا کہ میں کبھی کبھی بول جاتا ہوں، پھر بعد میں مجھے اس کو سہنا پڑتا ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ آپ نے کیا کہہ دیا. ابھی تک میں سہ رہا ہوں. مثلا رمضان میں دبئی میں کچھ تقریریں کر کے آیا، ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب وہاں پر کہہ کے آئے کہ سب لوگ جاب چھوڑ دو، عبادتوں میں لگ جاؤ. جب میں خود تو یہ کام کر نہیں رہا ہوں اور سب کو کہہ دوں گا. اسلام آباد میں ایک دفعہ کہیں پہ ہم نے اس پہ کوئی بات کر دی تھی تو کوئی کہنے لگا مولانا صاحب تو کہتے ہیں کمپیوٹر استعمال کرنا سب حرام ہے، اور وہ بیوقوف آدمی میرا بیگ ہی دیکھ لیتا ہے، اس میں لیپ ٹاپ پتہ نہیں کتنے عرصے سے رکھا ہوا ہے. یہ سب باتیں ہو جاتی ہیں، لوگ آدھا سمجھتے ہیں، آدھے پہ اوپر کچھ اور بولنا شروع کر دیتے ہیں. جو مین تھیم ہے وہ یہ ہے، جو کام کریں خدا کے حکم سے کریں. آپ نے انجینئرنگ کی فیلڈ کا انتخاب کیا ہے، کس خدائی حکم کے تحت کیا؟ مثلا آپ یہ کہیں بھائی اس وقت معاشرے میں انجینئرز کی ضرورت ہے، میں انجینئر بن کے خدا کے بندوں کی خدمت کروں گا، بالکل صحیح ہے، آپ انجینئر بن جائیے. آپ یہ کہیں اس وقت معاشرے میں میڈیسن کی ضرورت ہے، میں ڈاکٹر بنوں گا، خدا متعال کے بندوں کی خدمت کروں گا، بالکل صحیح ہے. اب آپ مجھ سے کہتے ہیں اس فیلڈ کے اندر سب سے زیادہ پیسہ مل رہا ہے اس لیے میں نے یہ فیلڈ انتخاب کی ہے، خدائی حکم کے تحت ہے؟ نہیں ہے. کس کے حکم کے تحت ہے؟ خدا کے مقابلے میں پھر کس کا حکم چل رہا ہے یہاں پر؟ میرا اپنے نفس کا حکم چل رہا ہے. یہ شرک نہیں ہے؟ یہ شرک ہے. کیوں کسی اور کا حکم چل رہا ہے، خدا کا حکم کیوں نہیں چل رہا؟ یہ مصیبت ہے. جہاں کہیں خدا سے ہٹے کہیں نہ کہیں شرک آئے گا، اور جہاں جہاں شرک آتا رہے گا بس یہ سمجھ لیجیے آنکھ اتنی بند ہوتی چلی جائے گی. ہم لوگ کی آنکھیں اسی لیے ڈھپ گئی ہیں بالکل. یقین مانیے ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہی ہے.
کام میں غیر خالص اتنا ہو گیا ہے کہ اب وہ آنکھیں نہیں کھل کے دے رہی ہیں. اب ہم لوگوں کو وہ سارا صحیح کرنا پڑے گا تب کہیں جا کے آنکھیں کھلیں گی. اب مشکل پڑ رہی ہے. زندگی میں جتنا وقت پہلے شروع میں کر لیتے آسان تھا. مثلا ہمارے پاس ایک روایت ہے, دیکھیے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, 10 رکاوٹیں ایجاد ہو جائیں گی آپ کے لیے. صاحب ایک روایت ہے, ایک روایت میں لکھا ہے کہ بین طلوعین, سورج نماز فجر شروع ہوئی اس سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک بین طلوعین کہلاتا. کہا یہ بین طلوعین اللہ کی رضایت, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا زمانہ ہے. اس میں مثلا اپنی جو سادہ اردو بنا کے کہہ رہا ہوں, اس میں اللہ کی طرف سے تبرک تقسیم ہو رہا ہے. اس میں عرفاء کھڑے ہو کر خدا متعال سے تبرک حاصل کر رہا ہے. اب کوئی اس میں سوتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ کھوئے گا نا کچھ. اب یہ کہے گا مثلا میں نے نماز تو پڑھ لی, نماز تو تم نے پڑھ لی ہے, لیکن وہ جو کھویا وہ بھی تو دیکھو کیا کھویا ہے. وہ نہیں دیکھ پا رہے ہم اور آپ. کیوں؟ اتنا کھویا کہ احساس زیاں جاتا رہا, ختم ہو گیا معاملہ. اب میں اور آپ اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور سوچ بھی نہیں پا رہے کہ ضائع کر رہے ہیں. کیوں احساس زیاں نہیں ہے؟ کیوں ضائع ہونے کا احساس نہیں ہے؟ اب آنکھیں ہی نہیں کھل رہی, اب تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ کیا ضائع ہوا. وہ جو 40 سال ہم نے یہ کام کیا اس کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچ گئے, اب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اب وہ روایتیں کہہ رہی ہیں, عرفاء کہہ رہے ہیں, مثلا امام خمینی کا شیڈیول تھا, رات کو 2-2:30 بجے اٹھ جاتے تھے, 2-2:30 بجے اٹھ جاتے تھے, اور وہاں سے جو جاگتے تھے تو پھر 8 بجے آ کر 1 گھنٹے کے لیے سوتے تھے. کیوں 8 بجے سوتے تھے؟ تاکہ وہ جو بین طلوعین کا سارا وقت ہے وہ بیداری میں رہے. اذان فجر سے 1 گھنٹہ پہلے کا عجیب وقت ہے, جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کرتا کراتا نہیں ہوں, کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, اعتراف گناہ بھی کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں آپ کے سامنے اعتراف گناہ؟ یہ نہ کروں تو یوں لگے گا جیسے کہنے والا کرتا ہے, تو اور مصیبت میں پھنس گئے. خدا متعال کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں. تو صاحب بول دے کہ نہیں بھائی ہم بھی نہیں کر پا رہے, ہم بھی کوشش میں مشغول ہیں, آپ بھی کوشش کریں. یہ ٹائم بہت کریٹیکل ہے, اذان فجر سے 1 گھنٹے پہلے کا یہ وقت بہت حساس ہے. اگر کوئی کر پائے تو اذان فجر سے 1 گھنٹے پہلے اٹھ جائے اور طلوع آفتاب کے بعد سو لے. یہ وقت حساس ہے, اس کو ضائع نہ ہونے دے. ان قرآن الفجر کان مشہودا, یہ وقت خدا نے متعال کے نزدیک شہادت دینے والا وقت ہے, گواہی دینے والا وقت. ہم نے ضائع کیے نا یہ, اب نہیں دیکھ پا رہے, اب مصیبت میں پھنس گئے, اب سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا اب مجھ سے کوئی کہے گا بھئی یہ کیسا آپ نے نسخہ بتا دیا, اگر میں 4 بجے اٹھا اور 6 بجے تک 7 بجے تک جاگتا رہا تو میں جاب پہ کیسے جاؤں گا؟ آ گئی نا جاب, پھنس گئے نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ سارا نظام ایسا بدبخت نظام بن گیا ہے کہ یہ خدا پہ چلنے نہیں دے رہا. اچھا اب جب میں یہ کہوں گا تو سب لوگ کیا کہیں گے؟ یہ زیدی صاحب سب کی جاب چھڑا کے ہی چھوڑیں گے, سب کو بے روزگار بنا دیں گے اور سب کو محتاج بنا دیں گے. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا اب کرنا کیا ہے. اچھا ابھی میں کہوں کہ نہیں بھائی خدا پہ انحصار کرو تو کہیں گے یہ کہہ رہے ہیں خدا پہ انحصار کر کے فقیر ہو جاؤ سب. اس کے بعد میں ایک آدمی میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ مولانا صاحب یہ جو آپ مدرسے بناتے ہیں, مسجدیں بناتے ہیں, یہ بھی پیسے سے بناتے ہیں نا, وہ پیسہ کون دیتا ہے؟ اس کا باپ بے وقوف ہوگا اگر سمجھے گا کہ خدا نہیں دے رہا, یہ دے رہا. بے وقوف ہیں, احمق ہیں, کر کے سمجھتے ہیں ہم نے خدا نے متعال کی ذات مقدس پہ احسان جمایا ہے. ارے تم نہیں دیتے تو خدا کے پاس ختم ہو گیا تھا کیا؟ وہ یہودی کہتے تھے ید اللہ مغلولہ, خدا نے متعال فرماتا ہے ان سے کہو غلت ایدیم, ان کے ہاتھ بن جائیں, ان کے ہاتھ کٹ جائیں. یہ کون ہوتے ہیں پیسہ دینے والے؟ اب ہمارے دماغ میں آ رہا کہ ہم یہ پیسے دے رہا یا میں پیسے دے رہا ہوں. دین خدا محتاج ہے کہ میرے تمہارے پیسے؟ ہاں تم کہو گے میں 80 لاکھ روپے دیتا ہوں 1 سال کی, کیا دین خدا محتاج ہے تمہارے 80 لاکھ کا؟ نہیں ہوگا تو نہیں چلے گا, نہیں دو نہ تو پھر دیکھو کچھ تو سوچو بھائی. یہ دین خدا ہے, اللہ کا دین ہے. میرے تمہارے بابا کی جاگیر تھوڑی ہے, میرے تمہارے بابا کی جاگیر بھی کسی اور کی محتاج نہیں, وہ بھی آزاد ہے. یہ تو خدا کا دین ہے. ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم سمجھ رہے ہیں نہیں ایسے ہی ہوگا جیسے ہم سمجھ رہے ہیں. نہیں بھائی ایسے نہیں ہوگا, یہ دین خدا ہے. یہ دین خدا اپنا کام کرے گا. دین خدا کا وارث ہے, وہ وارث غیبت میں ہے لیکن بے خبر نہیں ہے. وہ وارث سب سنبھال رہا ہے. وہ نہ سنبھال رہے ہوتے تو نہیں بچنا تھا یہاں سب کچھ, انہوں نے سنبھالا.
وہ پیسے نہیں لا سکتے. کس احمق نے ہمیں یہ سمجھائی ہیں باتیں؟ ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا، سب شیطان نے دھوکہ دیا. ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات، اگر غلط کہہ رہا ہوں خدا میری اصلاح فرمائے انشاءاللہ. ہمیں کرنا چاہیے ہم خدا کے اوپر انحصار کریں، جو خدائی قانون ہے اسے فالو کرنا شروع کر دیں. شیطانی وسوسوں سے مت گھبرائیں، خدائی قانون کو فالو کریں. آپ مثال کے طور پر کہیں گے بھائی میری اس جاب کا کیا ہوگا؟ آپ اس ٹائم میں اٹھو، آخر میں خدا سے دعا کرو، خدایا میرا رزق تیرے ہاتھ میں ہے، کم دے زیادہ دے مجھے عزت کے ساتھ دے دے. کم بھی دے گا میں قانے رہوں گا، یہاں سے جاب کٹ جائے گی کہیں اور لگ جائے گی. کم ملے گا نا، قناعت دکھاؤ، قناعت دکھاؤ، شاید خدا اس سے بڑھ کر دے گا. اور یہ میں عجیب معاملہ ہے، جب آپ خدا کی راہ میں بڑھیں گے نا پیسہ زیادہ آئے گا. کیوں زیادہ آئے گا؟ آپ کو اس راہ سے ہٹانے کے لیے. اتنی دفعہ میں تجربہ کرتا ہوں، ایک آدمی کو آفر کرتا ہوں، کہتا ہوں تم دین خدا کی خاطر یہ کام کرو، وہ کہتا ہے میں کرنے کو تیار ہوں. جیسے ہی کرنے کو تیار ہوتا ہوں ایسی ایک جاب آفر ہوتی ہے جو اوہ مارے کا تو لا رہا، 10 سال میں اس کو کبھی نہیں ملی تھی، چلا جاتا ہے وہ جاب کر لیتا ہے. تو اس سے کوئی پوچھے تمہیں یہ جاب پچھلے سال کیوں نہیں ملی تھی؟ جیسے ہی ہم نے کہا نا کہ مثلا ابھی خدا کے راستے میں یہ کر لو تو اس کو اتنی بڑی جاب مل گئی. کیوں ملی ہے؟ اب اس کا ٹیسٹ ہے، دین خدا کے راستے پہ چلے گا یا وہ جاب لے گا. اب یہ سمجھ رہا ہوتا ہے جاب مارے کا ہے، بھاگ جاتا ہے وہاں پہ. میں نے سنایا آپ کو کئی دفعہ، چھٹے امام کے پاس باتیں لمبی ہو گئیں، کہیں یہ رہ نہ جائیں سوالات. ایک یہ واقعہ ضرور سنا دوں، بہت نفیس واقعہ، پہلے بھی سنا چکا ہوں. چھٹے امام کے پاس ان کا نوکر تھا ایک، وہ آیا اور کہنے لگا کہ مولا مجھے کسی نے آفر کی ہے کہ میں اس کی جگہ چلا جاؤں، وہ میری جگہ پہ آ جائے. چھوٹا کرنے کی وجہ سے میں اتنی ساری باتیں نکال گیا. وہ امام کے سواری پکڑ کے چلا کرتا تھا. تو ایک تاجر اس کے پاس آیا نیشا پور کا، کہنے لگا کہ تم میری جگہ چلے جاؤ، میری تجارت تم سنبھال لو، میں تمہاری جگہ آ جاؤں، امام کی سواری پکڑ کے میں چلا کروں گا. تو یہ آیا نوکر، امام کا نوکر غلام، امام کے پاس آیا، کہنے لگا اے امام اب میری کوئی فائدہ ہو تو آپ مجھے مشورہ دیں گے؟ امام نے کہا تم مطمئن رہو، تمہارے فائدے میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے، تمہارا فائدہ ہم پورا کریں گے. کہنے لگا مولا اس طرح ایک آدمی نے آفر کی ہے، بہت بڑا تاجر ہے، اس کی تجارت بہت زیادہ ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے میں وہاں چلا جاؤں، وہ یہاں آ جائے. مولا نے سنا ایک جملہ کا، کہنے لگا یہ بتاؤ یہ تاجر کبھی گھاٹے کا سودا کرے گا؟ کہنے لگا نہیں مولا اتنا بڑا تاجر ہے، اس کا مطلب ہے یہ فائدہ اٹھانے کا ماہر ہے، گھاٹے کا سودا کیوں کرے گا؟ پھر فرمایا کہ اس کا مطلب ہے جو تم سے لے رہا ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، باقی تمہاری مرضی، جو کرنا ہے کرو. ہم نہیں سمجھ پا رہے. جس دن دنیا سے موڑ کر خدا کی طرف گئے، خدا دنیا قدموں میں ڈال دے گا. جو خدا کا دستور ہے، صرف صبر کرنا پڑے گا. وہ صبر ہم سے نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا. تو تھوڑا صبر کرنا، ممکن ہے 4 سال، ممکن ہے 5 سال، ممکن ہے 10 سال، لیکن بس وہ صبر نہیں ہوتا ہم سے. ابھی بھی میں کہوں گا سب جاب نہیں چھوڑنا. کل میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے سب کے سب، ہم نے آپ کے کہے پہ چھوڑی تھی. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر خدا کے دین کی کوئی بات بتاؤں اور کوئی اس پر عمل کرے تو میرے